کئی گھنٹوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جب شاہزین سکندر نے اپنے خالی فلیٹ کا دروازہ کھولا تو اندر کی خاموشی اور اکیلے پن نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنا ہیوی بیگ کاندھے سے اتار کر صوفے پر پٹکا اور خود نڈھال ہو کر وہیں گر گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی ٹریننگ اکیڈمی کے آخری دن کا شور، دوستوں کے نعرے اور سینئرز کی شاباشیاں کان میں گونجنے لگیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور سامنے دیوار پر لگی اپنی نئی نویلی استری شدھ ڈی ایس پی کی وردی کو دیکھا، جس پر چاندی کے ستارے چمک رہے تھے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ ڈی ایس پی شاہزین سکندر۔ اس نے اپنا پورا نام خود کو سنایا۔ آخرکار میں نے کر دکھایا۔ آخرکار میں اس قابل ہو گیا کہ ان کی شرط پوری کر سکوں۔ وہ اٹھا اور بالکنی کی طرف بڑھا، جہاں شہر کی روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ اس نے جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور اس کی خفیہ جیب سے ایک چھوٹی سی تہہ کی ہوئی تصویر نکالی۔ ایک 15 سالہ لڑکی کی اسکول یونیفارم میں ملبوس گھبرائی ہوئی تصویر۔ ماہین، یہ نام اس کے لبوں سے ایک تپتی ہوئی آب بن کر نکلا۔ صرف 3 ہفتے، اور تصویر کو دیکھتے ہی وہ 3 سال پہلے کے اس دن میں پہنچ گیا جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوا تھا۔ وہ دن جب وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنے چچا سکندر مرزا کے گھر گیا تھا۔ وہ چچا جو اس کے سگے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی بڑی بہن ساجدہ کے سسر بھی تھے، یعنی ساجدہ اسی گھر میں بیاہی تھی اور شاہزین کی بھابھی لگتی تھی، اور ماہین سکندر مرزا کی بیٹی اس کی سگی چچا زاد بہن تھی جسے وہ بچپن سے محبت کرتا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو شاہزین، اس کی بڑی بہن ساجدہ جو اسے کچن میں کھینچ کر لائی تھی۔ اس نے غصے سے سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا مانگنے جا رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے ابا یعنی میرے سسر اور تمہارے چچا کبھی نہیں مانیں گے۔ شاہزین نے جو تب صرف 22 سال کا ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا اور جس کی جیب خالی تھی مگر دل محبت سے بھرا تھا، اپنی بہن کے ہاتھ تھام لیے اور التجا کرنے لگا۔ باجی میں اور کچھ نہیں مانگ رہا، میں ماہین کو بچپن سے چاہتا ہوں، آپ جانتی ہیں نا، میں بس اس کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ میں محنت کروں گا، میں CSS کر کے دکھاؤں گا، میں آفیسر بن کے دکھاؤں گا، آپ بس ایک بار ابا سے بات تو کریں۔ ساجدہ نے اسے سمجھانا چاہا، وہ بھی صرف 15 سال کی ہے شانی، اور تم ایک اسٹوڈنٹ ہو۔ تمہارے پاس ہے کیا ابا کو اپنی بیٹی کے لیے کم سے کم کوئی اسٹیبلشڈ بزنس مین یا بیوروکریٹ چاہیے؟ وہ تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے دیں گے جبکہ تم خود ابھی میرے ہی سسرال میں ایک طرح سے پناہ گزین ہو؟ تو میں بن جاؤں گا نا، اس کی آواز میں ضد تھی۔ میں بن جاؤں گا بیوروکریٹ، مگر میں اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بس ایک بار، صرف ایک بار چچا جان سے بات تو کریں، ان سے کہیں کہ میں ماہین کے بغیر نہیں جی سکتا۔ شام کو ڈرائنگ روم میں موت کا سا سناٹا تھا۔ ساجدہ کے شوہر یعنی ماہین کے بھائی نے ہکلاتے ہوئے بات شروع کی، مگر چچا سکندر مرزا کی گھمبیر آواز نے سب کو چپ کرا دیا۔ سکندر مرزا ایک مغرور اور اپنی روایات کے پکے انسان نے حقارت بھری نظروں سے شاہزین کو دیکھا جو ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، تو چچا نے طنزیہ لہجے میں کہا لگایا، اسٹوڈنٹ صاحب کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ کیوں بھائی؟ خرچہ اٹھانے کے لیے گھر میں ایک بہن کم تھی جو میری بیٹی کو بھی اسی غربت میں گھسیٹنا چاہتے ہو؟ ارے تمہاری اوقات ہی کیا ہے میرے سامنے بات کرنے کی؟ شاہزین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چچا جان میں کیا چچا جان؟ وہ گرجے، تمہاری بہن اس گھر کی بہو ہے، میری بیٹی نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری دوسری بیٹی کو بھی اپنی غربت کی نظر کر دو۔ ارے وہ بچی ہے، ابھی صرف 15 سال کی، اس کی پڑھائی ہے، اس کے خواب ہیں، تم کیا دو گے اسے؟ یہ کتابیں جو تم خود پڑھ رہے ہو۔ شاہزین کا دل چاہا وہ زمین میں گڑ جائے۔ اپنی بہن ساجدہ کی وجہ سے وہ آج اپنے چچا کے سامنے یوں ذلیل ہو رہا تھا۔ ساجدہ سے نہ رہا گیا اور وہ رو پڑی۔ ابا پلیز، اس نے اپنے سسر اور شاہزین کے چچا سے التجا کی۔ شانی میرا بھائی ہے، وہ بہت محنتی ہے، وہ کہہ رہا ہے نا وہ CSS کر کے پولیس میں جائے گا، وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ چپ کرو تم، سکندر مرزا نے اپنی بہو کو بری طرح ڈانٹا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فیصلوں کے بیچ میں بولنے کی؟ پولیس میں جائے گا، جیسے پولیس میں جانا بچوں کا کھیل ہے۔ اس کے پاس رہنے کو اپنا گھر نہیں ہے، یہ میری بیٹی کو کہاں رکھے گا؟ شاہزین نے گہرا سانس بھرا اور اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں اب ذلت نہیں، ایک عجیب سی ضد تھی۔ چچا جان، اس کی آواز اب بلند اور صاف تھی، میں آپ کی بیٹی کو اسی گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے چاہتا ہوں۔ مجھے صرف آپ سے ایک وعدہ چاہیے، میں ماہین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح؟ سکندر مرزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔
یہ اس لڑکے کی طرف سے ایک غیر متوقع مطالبہ تھا جس کی اوقات ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھی۔ جی، شاہ زین کی آواز میں اب ضد کے ساتھ ایک التجا بھی تھی۔ آپ نکاح کر دیں، میں رخصتی نہیں مانگوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں تب تک اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میں وہ نہیں بن جاتا جو آپ چاہتے ہیں، جب تک میں اس قابل نہیں ہو جاتا کہ آپ فخر سے اپنی بیٹی میری چچا زاد بہن ماہین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے سکیں۔ میں صرف اس رشتے کو نام دینا چاہتا ہوں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ وہ میری ہے۔ سکندر مرزا نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ ایک عجیب شرط تھی، ایک ایسا لڑکا جو سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا صرف ایک نام کے رشتے کے لیے۔ وہ اس کی ضد اور اس کی آنکھوں میں ماہین کے لیے محبت دیکھ سکتے تھے۔ کافی دیر کی خاموشی اور ساجدہ کے آنسوؤں کے بعد سکندر مرزا نے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ کمرے میں موجود سب لوگوں نے بشمول ساجدہ کے شوہر یعنی سکندر مرزا کے بیٹے نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں تمہاری ضد پوری کروں گا۔ میری بیٹی کی قسمت میں اگر تم ہی لکھے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے تلخی سے کہا، نکاح ہوگا، کل ہوگا، مگر میری شرطیں ہیں، ایسی شرطیں کہ اگر ٹوٹ گئی تو میں رشتہ توڑ دوں گا اور اپنی بیٹی کو کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھنے دوں گا۔ شاہ زین نے بے تابی سے پوچھا، کیسی شرطیں؟ چچا جان، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ پہلی شرط، سکندر مرزا نے انگلی اٹھائی، ماہین ابھی 15 سال کی ہے، وہ 18 سال کی ہونے تک اپنی پڑھائی جاری رکھے گی۔ وہ کالج جائے گی، یونیورسٹی جائے گی، تم اس کی پڑھائی میں کوئی مداخلت نہیں کرو گے۔ مجھے منظور ہے، شاہ زین نے فوراً کہا۔ دوسری شرط، ان کا لہجہ مزید سخت ہو گیا، نکاح کے فوراً بعد تم اس شہر سے چلے جاؤ گے، جہاں جانا ہے جاؤ، پڑھو، ٹریننگ کرو، جو بننا ہے بنو، لیکن یہاں نظر نہیں آؤ گے۔ شاہ زین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اور تیسری اور سب سے اہم شرط، چچا نے شاہ زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جب تک میری بیٹی 18 کی نہیں ہو جاتی، جب تک میں خود تمہیں واپس بلا کر اس کی رخصتی کا نہیں کہتا، تم نہ اس گھر میں آؤ گے اور نہ اس سے ملو گے اور نہ ہی اس کی شکل دیکھو گے۔ تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گے، فون پر، خط پر یا میری بیٹی ساجدہ کے ذریعے بھی نہیں۔ تم اس کے لیے ایک اجنبی رہو گے جب تک تم کچھ بن کر نہیں لوٹتے۔ بولو، منظور ہے؟ یہ شرط نہیں تھی، یہ دل پر ایک خنجر تھا۔ اپنی بیوی سے نکاح کر کے اس سے 3 سال دور رہنا، اس کی شکل تک نہ دیکھنا، اس کی آواز تک نہ سننا۔ شاہ زین نے اپنی بہن ساجدہ کے آنسوؤں اور اپنے دل میں جلتی محبت کی آگ کو دیکھا۔ اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیا، منظور ہے۔ اگلے دن ایک بہت مختصر سی تقریب میں نکاح ہو گیا، ایک ایسا نکاح جس میں دلہن ماہین خود موجود نہیں تھی کیونکہ وہ بھی 15 سال کی نادان تھی اور اس کے باپ سکندر مرزا نے اسے اس سب سے دور رکھا۔ شاہ زین نے صرف کاغذوں پہ دستخط کیے اور اس کی بہن ساجدہ نے روتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ اپنی بہن ساجدہ سے الوداعی گلے ملا۔ وہ بہن جو اسی گھر میں بیاہی تھی اور اس کے چچا سکندر مرزا کی بہو تھی۔ اس نے اپنے چچا کے آگے سر جھکایا، جنہوں نے سر پہ ہاتھ تو رکھا مگر سرد مہری سے ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی حقارت تھی۔ اور پھر شاہ زین اس گھر سے نکل آیا جہاں اس کی دلہن اس کے چچا زاد بہن ماہین موجود تھی، مگر وہ اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکا۔ اگلی صبح وہ اس شہر کو، اپنی محبت کو اور اپنی بہن کو پیچھے چھوڑ کر پولیس ٹریننگ کے لیے جانے والی ٹرین میں سوار تھا۔ اس کا دل بوجھل تھا مگر اس کے دماغ میں اپنے چچا کے الفاظ اور ان کی دی ہوئی ذلت کا غصہ ایک آگ کی طرح جل رہا تھا، ایک ایسی آگ جو اگلے 3 سال تک اسے جلاتی رہی اور تپاتی رہی۔ بالکنی میں کھڑے شاہ زین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ ماضی کے اس تاریک دن سے نکل کر واپس اپنے فلیٹ کی بالکنی میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ بٹوے والی تصویر تھی۔ 3 سال، اس نے خود سے کہا، 3 لمبے کٹھن سال۔ اس نے ان 3 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنا وعدہ نہیں توڑا۔ اس نے ان 3 برسوں میں کبھی اپنے چچا سکندر مرزا کے گھر فون نہیں کیا۔ اس نے کبھی اپنی بہن ساجدہ سے بھی ماہین کا حال نہیں پوچھا، مبادا اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جائے اور وہ اپنی بیوی کی آواز سننے کی ضد کر بیٹھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے چچا کے جاسوس ہر طرف ہوں گے اور اس کی ایک غلطی اس کی 3 سال کی محنت پر پانی پھیر سکتی تھی۔ اس نے اپنی ساری توجہ، سارا غصہ، اپنی محبت کی ساری شدت اور اپنے چچا کی حقارت کا سارا زہر اپنی ٹریننگ پہ صرف کر دیا۔ جب دوسرے کیڈٹس تھک کر سو جاتے، وہ راتوں کو جاگ کر پڑھتا تھا۔ جب لوگ آرام کرتے، وہ فزیکل ٹریننگ میں خود کو تھکا دیتا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ گیا تھا اور آج ایک ڈی ایس پی بن کر لوٹا تھا۔ اس نے اپنا بٹوا بند کیا۔ وہ 15 سالہ معصوم ماہین کی تصویر واپس اس کی خفیہ جیب میں چلی گئی۔ وہ ماہین جو اب 18 سال کی ہو چکی تھی، وہ ماہین جو اس کے نکاح میں تھی، وہ ماہین جسے اس نے 3 سال سے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اب کیسی دکھتی ہوگی۔ وعدہ پورا ہوا چچا جان، وہ خود سے بولا۔ 3 سال پورے ہو گئے۔ اس نے فلیٹ کے اندر آ کر دیوار پہ لگے کیلنڈر پر نظر ڈالی۔
رخصتی کی تاریخ جو چچا سکندر مرزا نے خود طے کی تھی، اس میں اب صرف 3 ہفتے باقی تھے۔ اس نے اپنی وردی کو دیکھا جو دیوار پر ٹنگی تھی۔ اس پہ چمکتے ستارے اس کی کامیابی کا ثبوت تھے۔ اس نے خود کو اس دن کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ اس قابل بن چکا تھا کہ سکندر مرزا اب فخر سے نہیں تو کم از کم بغیر کسی حقارت کے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے، اس نے خود سے کہا، اپنی دلہن سے ملنے کا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی 15 سالہ ماہین اب کیسی دکھتی ہے، مگر اس نے عزم کیا کہ وہ وعدے کے مطابق آخری دن تک انتظار کرے گا۔ وہ اپنی طرف سے کوئی پہل نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے چچا اسے خود بلا نہیں لیتے۔ مگر ڈی ایس پی شاہزین سکندر یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس کی ملاقات اس کی اپنی انجان بیوی ماہین سے ان 3 ہفتوں سے پہلے، رخصتی کے دن سے بہت پہلے، ایک بالکل غیر متوقع اور دھماکہ خیز انداز میں کروانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ایک ایسی ملاقات جو اس کے 3 سال کے صبر اور اس کی محبت کے سارے تصورات کو ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ اگلی صبح ڈی ایس پی شاہزین سکندر اپنے نئے دفتر میں موجود تھا۔ اس کی وردی پر چمکتے ستارے اس کی قابلیت کا ثبوت تھے، مگر اس کا ذہن 3 ہفتے بعد ہونے والی رخصتی میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ رخصتی جو اسے اس کے چچا زاد بہن ماہین سے ملوانے والی تھی، وہ ماہین جسے اس نے 3 سال پہلے 15 سال کی عمر میں چھوڑا تھا اور جس کی تصویر آج بھی اس کے بٹوے میں تھی۔ وہ فائل پہ دستخط کر رہا تھا جب اس کا اسسٹنٹ انسپکٹر بھٹی اندر داخل ہوا۔ صبح بخیر سر، یہ آج کے شیڈول کی فائل ہے۔ شاہزین نے سر اٹھائے بغیر فائل لی۔ بھٹی، مجھے فیلڈ ورک چاہیے، یہ کاغذی کارروائی مجھ سے نہیں ہوتی۔ مجھے شہر کی سیکیورٹی رپورٹس اور زیر التوا کیسز کی فائلز لا کر دو۔ بھٹی نے کھنکارتے ہوئے کہا کہ سر وہ سب تو ہے، مگر آج دوپہر آپ کا ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ ہے، ایس پی صاحب نے خاص طور پہ آپ کو بھیجا ہے۔ شاہزین نے بالآخر فائل کھولی اور اس کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں۔ وومن کالج میں سیکیورٹی آگاہی سیمینار۔ بھٹی، یہ کیا مذاق ہے؟ میں کوئی لیکچرر ہوں؟ بھٹی نے مسکراہٹ دبائی اور کہا کہ سر شہر کا سب سے بڑا گرلز کالج ہے۔ پرنسپل نے ڈپارٹمنٹ سے ایک نوجوان اور قابل آفیسر کی درخواست کی تھی تاکہ لڑکیاں متاثر ہو کر بات سنیں۔ ایس پی صاحب کے خیال میں آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ شاہزین نے غصے سے فائل بند کی۔ متاثر؟ میں پولیس والا ہوں، کوئی فلم سٹار نہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف شہر کے اسی وومن کالج کی کینٹین میں بالکل مختلف ماحول تھا۔ میں مر رہی ہوں، فزکس کے اس اسائنمنٹ نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ سارا نے کینٹین کی میز پہ سر پٹک دیا، جبکہ ماہین جو کانوں میں ہیڈ فون لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے جوس پی رہی تھی نے آنکھ مار کے کہا، چل کرو سارا، پروفیسر قریشی خود بھی تو اسائنمنٹ سے کم نہیں ہے۔ اتنے میں فضا، جو کالج نوٹس بورڈ کی طرف سے بھاگی آ رہی تھی، نے آ کر دھماکے سے خبر سنائی، لڑکیوں، آج کالج میں ڈی ایس پی شاہزین سکندر آ رہا ہے۔ ماہین نے ہیڈ فون اتارا۔ تو کوئی نیا داخلہ ہے کیا؟ سارا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پاگل، ڈی ایس پی شاہزین سکندر، وہ ہارٹ تھروب آفیسر جس نے پچھلے مہینے ہی جوائن کیا ہے، کہتے ہیں سخت ٹریننگ کا ریکارڈ توڑا ہے اس نے، اور ہائے اتنا ہینڈسم ہے۔ ماہین نے کندھے اچکائے۔ اچھا ہوگا کوئی اکھڑ مزاج مغرور سا پولیس والا، یونیفارم میں سب ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے مکمل طور پہ بے خبر تھی کہ اس کے والد سکندر مرزا نے اس کا رشتہ بچپن میں ہی اس کے چچا زاد سے طے کر دیا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھی اور ان خاندانی فیصلوں سے لا علم بھی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے ماہین، فضا نے جوش سے کہا۔ وہ آج یہاں سیکیورٹی سیمینار کے لیے آ رہا ہے۔ پرنسپل نے سب کو آڈیٹوریم میں جمع ہونے کا کہا ہے۔ ماہین نے بیزاری سے منہ بنایا۔ اوہ خدایا، ایک اور بورنگ لیکچر۔ ٹھیک 12 بجے کالج کے مرکزی دروازے سے چمکتی ہوئی سیاہ پولیس جیپ داخل ہوئی۔ لڑکیاں جو لان میں اور برآمدوں میں کھڑی تھیں، سب کی نظریں اسی طرف اٹھ گئیں۔ گاڑی رکی، ڈرائیور نے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ پہلے ایک کالا چمکتا ہوا فوجی بوٹ باہر آیا اور پھر ڈی ایس پی شاہزین سکندر نے گاڑی سے باہر قدم نکالا۔ سیاہ شلوار قمیض پر پولیس کی جیکٹ، سر پہ ٹوپی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ وہ پرنسپل کی طرف بڑھا جو اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ اللہ، یہ تو سچ میں قیامت ہے۔ سارا نے دل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ماہین جو اسے بورنگ کہہ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی ایک پل کو وہیں ٹھہر گئیں۔ اس کے چلنے میں ایک اعتماد اور ایک روب تھا جو ماہین کو متاثر کر گیا۔ تو یہ ہے وہ مسٹر اکھڑو، وہ خود سے بولی۔ شاہزین نے پرنسپل سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا چشمہ اتارا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ہجوم پر پڑی اور پھر سختی سے واپس پرنسپل پر مرکوز ہو گئی۔ اس کا دھیان صرف اپنے کام پر تھا۔ اسے ان لڑکیوں کے ہجوم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرنے آیا تھا۔ فضا نے ماہین کو کوہنی ماری۔ دیکھا، یونیفارم میں سب اچھے نہیں لگتے، مگر یہ تو کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے۔ ہمت ہے تو جا کر بات کرو۔ سارا نے ماہین کو چھیڑا جو اب تک ڈی ایس پی کو ہی گھور رہی تھی۔
ماہین کی رگیں شرارت پھڑکی۔ بات کروں، میں تو اس کا نمبر بھی لا سکتی ہوں۔ او ہو، بڑی آئی نمبر لانے والی۔ سارا ہنسی۔ ماہین بی بی، یہ تمہارا کوئی کلاس فیلو نہیں ہے، ڈی ایس پی ہے، وہ تمہیں سیدھا حوالات میں ڈال دے گا۔ شرط لگاؤ گی؟ ماہین نے چیلنج قبول کیا۔ اگر میں اس کا نمبر لے آئی تو تم دونوں مجھے پورے ہفتے کی کینٹین ٹریٹ دو گی۔ فضا نے گھبرا کر کہا کہ ماہین پاگل مت بنو، وہ پرنسپل کے ساتھ ہے، تمہاری شامت آ جائے گی۔ شامت تو اب اس ڈی ایس پی کی آئے گی۔ ماہین نے اپنے بال جھٹکے اور پورے اعتماد قدموں سے ان کی طرف چل پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص کو چھیڑنے جا رہی تھی وہ کوئی عام آفیسر نہیں، بلکہ وہ شخص تھا جس کے نام کے ساتھ اس کا نام 3 سال پہلے ہی جڑ چکا تھا۔ سر، ہم نے آڈیٹوریم میں انتظام کیا ہے، لڑکیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور پرنسپل ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ ایک کھنکتی ہوئی بے باک اور براکی پر اعتماد آواز نے انہیں ٹوکا۔ ایکسکیوز می سر۔ شاہ زین، جو پچھلے 5 منٹ سے پرنسپل کی رسمی اور چاپلوسی بھری باتوں سے پہلے ہی بری طرح اکتا گیا تھا اور صرف اپنی یہ ناپسندیدہ ڈیوٹی ختم کر کے اپنے فلیٹ واپس جانا چاہتا تھا، وہ فلیٹ جہاں اس کی نئی وردی اس کے 3 سال کے صبر کا پھل اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ اپنی ہونے والی رخصتی اور اپنی انجان بیوی ماہین کے بارے میں سوچوں میں گم تھا۔ وہی ماہین جو اس کی چچا زاد بہن تھی اور جس سے اس کا نکاح اس کے چچا سکندر مرزا نے 3 سال پہلے سخت شرائط پہ پڑھوایا تھا، کہ اس گفتگو میں اس بے باک خلل پر سخت ناگواری سے آواز کی سمت مڑا۔ ایک لڑکی جو غالباً فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ لگتی تھی، جدید جینز اور لمبی قمیض پہنے، کاندھے پہ بیگ لٹکائے، اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک شرارت تھی، ایک چیلنج تھا، اور شاہ زین جو بڑے بڑے مجرموں کے سامنے نہیں گھبرایا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کا وجود جیسے برف میں جم گیا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کی بڑی چمکدار، شرارت سے بھری آنکھوں پر جم گئی۔ وہی آنکھیں، وہی گہری چمک، وہی جھیل سی گہرائی، بالکل ویسی ہی آنکھیں جیسے اس کے بٹوے کے خفیہ جیب میں موجود اس کی 15 سالہ چچا زاد بہن اور نکاح والی بیوی ماہین کی اسکول یونیفارم والی تصویر میں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دماغ نے ایک سیکنڈ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی رگوں میں خون کی گردش رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً اپنے اس احمقانہ خیال کو جھٹکا۔ یہ ناممکن ہے۔ اس کی ماہین اس کے سخت گیر چچا زاد مرزا کی بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی۔ وہ سکندر مرزا جو روایات کے پکے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھتے تھے، ان کی بیٹی اتنی بے باک، اتنی جدید اور اتنی پراعتماد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہوگی، ایک معصوم گھبرائی ہوئی مشرقی لڑکی کی طرح، دوپٹے میں لپٹی ہوئی۔ یہ لڑکی، یہ تو سراپا اعتماد اور شرارت سے بھری تھی، یہ آفت کا پرکالا تھی۔ یہ کوئی اور تھی، یہ محض ایک اتفاق تھا، صرف آنکھوں کا ملنا، ایک اتفاق تھا، اور اس اتفاق نے، اس لڑکی کی آنکھوں نے اسے کسی انجانے سبب شدید غصہ دلا دیا، ایک ایسی جلن جو اس کے وجود میں پھیل گئی۔ کیا ہے؟ اس کی آواز برف کی طرح سرد اور لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اس کے الفاظ میں اتنی کاٹ تھی کہ آس پاس کھڑی لڑکیاں بھی جو ابھی تک اس کی وردی اور روب سے متاثر ہو رہی تھیں، ایک قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک کالج میں ہے اور یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ صرف ایک ڈی ایس پی تھا جو اپنی ڈیوٹی اور اپنی پرسنل لائف کو الگ رکھتا تھا، اور یہ لڑکی ان دونوں کے بیچ کی سرحد کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی ذات کے کھول میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ماہین جو اس کے روب اور ان سرد آنکھوں سے ایک پل کو ٹھٹکی تھی، اس نے ایسے رد عمل کی توقع نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ مسکرائے گا یا کم از کم نرمی سے بات کرے گا، مگر اس کی آواز میں جو حقارت تھی، اس نے ماہین کو بھی ایک لمحے کے لیے غصہ دلایا۔ لیکن پھر اس نے اپنی دوستوں سارا اور فضا کی طرف دیکھا، جو اعلان میں سانس روکے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اپنی شرط جیتنے کا خیال اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر آئی گھبراہٹ کو چھپایا اور اپنی مسکراہٹ بحال کی۔ دراصل سر، مجھے آپ کا فون نمبر چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ پرنسپل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کے سر پہ بم گرا دیا ہو۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کے کالج کی کوئی لڑکی، وہ بھی پرنسپل کے سامنے، ایک ڈی ایس پی رینک کے آفیسر سے اس قدر بدتمیزی کر سکتی تھی۔ لیکن شاہ زین نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ اس لڑکی کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا قد ماہین سے بہت لمبا تھا اور وہ اس کے سر پہ چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرت نہیں، خالص غصہ تھا، ایک ایسا غصہ جسے وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ صرف ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ہے، یا اس بات پر کہ اس لڑکی کی آنکھوں نے اسے اس کی اپنی بیوی کی یاد دلا کر اس کے 3 سال کے صبر کو چیلنج کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ماہین نے پہلے تو اس کے غصے کو مذاق سمجھا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ آفیسر اس کی خوبصورتی سے مروب ہو جائے گا، مگر اس کے چہرے کی سختی اور اس کی آنکھوں میں جلتی آگ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔
وہ دراصل میری دوستوں سے شرط لگی تھی کہ شٹ اپ۔ شاہزین کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ نہ صرف ماہین بلکہ آس پاس کھڑی لڑکیاں بھی سہم گئی۔ پرنسپل نے بھی خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ یہ کالج ہے، کوئی تفریح گاہ نہیں۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ ایک آفیسر سے ڈیوٹی پر کیسے بات کی جاتی ہے؟ کیا تمہارے والدین نے یہی سکھایا ہے تمہیں کہ یونیفارم میں کسی کو بھی دیکھ کر اس پہ جملے کسے جائیں اور ان سے نمبر مانگے جائیں؟ ماہین کا چہرہ شرمندگی، ذلت اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اتنے لوگوں کے سامنے اس کی اپنی جونیئرز اور سینئرز کے سامنے اس کی ایسی بے عزتی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس آفیسر کو تھپڑ مار دے، مگر وہ صرف بت بنی کھڑی رہی۔ پرنسپل میڈم۔ شاہزین اب پرنسپل کی طرف مڑا۔ اس کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ کیا آپ اس طرح کی تعلیم دیتی ہیں اپنی طالبات کو؟ یہ ہے آپ کا ڈسپلن؟ اگر آئندہ میں نے اس لڑکی کو پڑھائی کے علاوہ ایسی کسی بیہودہ حرکت میں دیکھا تو میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہراسمنٹ کا ایکشن لوں گا اور اسے کالج سے نکلوا دوں گا۔ وہ واپس ماہین کی طرف مڑا جس کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے کو تیار تھے۔ گیٹ بیک ٹو یور کلاس ناؤ۔ ماہین بنا ایک لفظ کہے، بنا ایک پل رکے، آنکھوں میں آئی نمی کو بمشکل چھپاتی ہوئی تیزی سے واپس مڑی اور ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنی دوستوں کی طرف بھاگ گئی۔ وہ کینٹین میں واپس آ کر اپنی نشست پر بت بنی بیٹھ گئی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ سارا اور فضا اس کی حالت دیکھ کر پریشان بھی تھی اور غصے میں بھی۔ کتنا بدتمیز اور مغرور آدمی ہے، سارا نے غصے سے کہا۔ میں نے کہا تھا مت جاؤ، لیکن ماہین چپ تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی ضد، ایک عجیب سی نفرت اور ایک عجیب سی کشش نے بیک وقت جنم لے لیا۔ وہ اس بے عزتی کو کبھی نہیں بھولے گی۔ شاہزین نے غصے سے اپنی سانس بحال کی۔ اس نے اپنی ٹوپی سیدھی کی اور پرنسپل سے کہا، چلیے میڈم، سیمینار شروع کرتے ہیں۔ وہ پرنسپل کے ساتھ آڈیٹوریم کی طرف بڑھ گیا، مگر اب اس کا دھیان سیمینار پر کم اور ان آنکھوں پر زیادہ تھا جنہوں نے ایک لمحے کے لیے اس کے 3 سال کے ضبط کو، اس کے دل میں بسی اس کی 15 سالہ ماہین کی تصویر کو بری طرح ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ابھی اپنی ہی بیوی کو، ماہین سکندر کو، اس کی زندگی کی سب سے بڑی بے عزتی سے نوازا تھا، اور یہ ملاقات ان دونوں کی زندگیوں میں ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ تھی جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ کالج کینٹین میں اس وقت مکمل سناٹا تھا۔ سیمینار ختم ہو چکا تھا اور ڈی ایس پی شاہزین سکندر اپنی گرد اڑاتا جا چکا تھا، لیکن اپنے پیچھے ایک طوفان چھوڑ گیا تھا۔ ماہین، جو چند لمحے پہلے تک کالج کی سب سے پراعتماد، شرارتی اور زندگی سے بھرپور لڑکی سمجھی جاتی تھی، اب اپنی نشست پر ایک بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اس ذلت سے تمتما رہا تھا جو اسے سینکڑوں لڑکیوں کے سامنے برداشت کرنی پڑی تھی، اور اس کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچی ہوئی تھی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں گڑ رہے تھے۔ سارا اور فضا، جو اب تک اس کے چیلنج پہ ہنس رہی تھی، اب ہچکچاتے ہوئے اس کے پاس آئیں۔ ان کے چہروں پر ہمدردی اور تھوڑا سا خوف تھا کہ ماہین اب کیا رد عمل دے گی۔ ماہین، تم ٹھیک ہو؟ فضا نے ڈرتے ڈرتے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا مت جاؤ، سارا نے غصے سے کہا۔ دیکھو اس نے کیا کیا، کتنا بدتمیز، مغرور اور اکھڑ آدمی ہے، سب کے سامنے تمہاری اتنی بے عزتی کرتی۔ چلو شکر کرو پرنسپل نے تمہیں بلا کر کچھ نہیں کہا، ورنہ وہ تمہیں کالج سے نکالنے کی دھمکی بھی دے گیا تھا۔ مگر ماہین نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی ضد، ایک ناقابل شکست عزم تھا۔ اس کی آنکھیں اس آگ سے دہک رہی تھیں جو شاہزین کی سرد مہری نے بھڑکائی تھی۔ بزدل ہوتی تو بے عزتی محسوس کرتی، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ پہلی سی کھنک نہیں بلکہ ایک نئی گہری سنجیدگی تھی۔ فضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے تمہیں سب کے سامنے ڈانٹا، تمہاری انسلٹ کی، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں بے عزتی محسوس نہیں ہوئی؟ اس نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ماہین نے اپنا بیگ اٹھایا اور کاندھے پر ڈالا۔ اس نے اپنی پوزیشن کی طاقت دکھائی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وردی پہن کر، ڈی ایس پی بن کر وہ کسی کی بھی تذلیل کر سکتا ہے، خاص کر ایک لڑکی کی۔ سارا نے اسے روکا، تو اب تم کیا کرنے والی ہو؟ خدا کے واسطے ماہین، اب اس سے دور رہنا۔ وہ آفیسر ہے، وہ تمہارا کیریئر تباہ کر سکتا ہے، وہ تمہارے ابا سکندر مرزا صاحب تک شکایت پہنچا سکتا ہے، اور تم جانتی ہو کہ تمہارے ابا کتنے سخت ہیں، وہ تمہاری یہ اسکوٹی چلانا اور کالج آنا بند کر دیں گے۔ ماہین نے اپنی دوستوں کو دیکھا اور اس کے لبوں پر اس سخت ماحول میں بھی ایک ہلکی سی خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ سارا، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے، اس نے میری انا کو للکارا ہے، اس نے مجھے ان سینکڑوں لڑکیوں کے سامنے ذلیل کیا ہے جن پر میں کل تک حکومت کرتی تھی۔ تو تم اس کی انا سے لڑو گی؟ فضا نے بے بسی سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ماہین کو روکنا اب ناممکن تھا۔ نہیں، ماہین نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، میں اس کے دل سے لڑوں گی۔ وہ مجھ سے جتنا بھاگے گا میں اسے اتنا ہی یاد آؤں گی۔ اور رہی بات شرط کی، تو شرط ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تم دونوں مجھے کینٹین ٹریٹ دینے کے لیے تیار رہو، کیونکہ میں اس کا نمبر ہی نہیں، میں اس کا سب کچھ حاصل کروں گی۔
اس نے اپنی دوستوں کو وہیں سکتے کی حالت میں چھوڑا اور پورے اعتماد قدموں سے کینٹین سے باہر چل پڑی، جیسے آج کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر اس کے دل میں ڈی ایس پی شاہزین سکندر کا وہ سخت چہرہ، وہ غصے سے بھری آنکھیں اور وہ سرد لہجہ نقش ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نفرت تھی یا کشش، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ شام کو اپنے فلیٹ میں واپس لوٹتے ہوئے شاہزین کا سر غصے اور ایک انجانی بے چینی سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا دن، اس کا پہلا اسائنمنٹ، سب کچھ خراب ہو چکا تھا۔ وہ کالج کی اس لڑکی کو ذہن سے جھٹکنے کی بار بار کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار وہ شرارتی آنکھیں، وہ چمک جو ایک لمحے کے لیے اسے اس کی اپنی چچا زاد بہن اور نکاح والی بیوی ماہین جیسی لگی تھی، اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ ماہین جس کی 15 سال تصویر اس کے بٹوے میں تھی اور جس سے اس کی رخصتی میں صرف 3 ہفتے باقی تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی وردی کی جیکٹ اتار کر غصے سے صوفے پر پھینکی۔ میری ماہین ایسے نہیں ہو سکتی، وہ میرے چچا سکندر مرزا کی بیٹی ہے، وہ ایک مشرقی حیا والی اور معصوم لڑکی ہے، وہ گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ کیسے اس طرح کالج میں آزاد گھوم سکتی ہے اور اجنبی افسروں سے نمبر مانگ سکتی ہے؟ اس نے فریج سے پانی کی ٹھنڈی بوتل نکالی اور ایک ہی سانس میں آدھی پی گیا۔ اور وہ لڑکی، وہ تو آفت کا پرکالا تھی، بے شرم، ڈھیٹ اور حد سے زیادہ بدتمیز۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اتنے لوگوں کے سامنے اسے نمبر مانگ رہی تھی۔ عجیب دور آ گیا ہے، لڑکیاں کالج میں پڑھنے آتی ہیں یا یہ سب کرنے؟ اسے اپنے چچا سکندر مرزا کی بات یاد آئی، جو کہتے تھے کہ لڑکیوں کو زیادہ آزادی نہیں دینی چاہیے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ وہ تھک کر بستر پر دراز ہو گیا، مگر اسے چین نہیں ملا۔ اس کے دل کا ایک حصہ، بہت چھوٹا سا حصہ، کہہ رہا تھا کہ اس نے آج ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی برت دی ہے۔ وہ اسے نرمی سے بھی سمجھا سکتا تھا، مگر میں کیا کرتا؟ اس نے خود کو تسلی دی۔ میں ایک ڈی ایس پی ہوں، ڈسپلن اور پروٹوکول قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں آج اس سے نرمی سے جواب دیتا تو کل کو پورا کالج مجھ سے یہی توقع رکھتا۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اس لڑکی کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ مگر پھر وہی آنکھیں اس کی بند آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اگلے 2 دن ماہین کالج نہیں گئی۔ سارا اور فضا پریشان تھی کہ کہیں وہ سچ میں ڈپریشن میں نہ چلی گئی ہو یا اس کے ابا نے اسے کالج آنے سے روک دیا ہو، مگر ماہین کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس نے ان 2 دنوں میں ایک ہی کام کیا تھا، ڈی ایس پی شاہزین سکندر کے بارے میں ہر ممکن معلومات اکٹھی کرنا۔ اس نے اپنے والد سکندر مرزا کے ایک پرانے ملازم کے بیٹے سے، جو خود پولیس میں نچلے عہدے پر تھا، رابطہ کیا اور اس سے شاہزین کے بارے میں سب کچھ اگلوا لیا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ نیا آیا ہے، سخت ڈسپلن والا، کسی سے گھلتا ملتا نہیں ہے، اکیلا رہتا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ غیر شادی شدہ ہے۔ مسٹر اکھڑو، تو تم سوشل بھی نہیں ہو اور سنگل بھی۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر اس کی ایک دھندلی سی آفیشل تصویر دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب تمہیں سوشل بنانا میرا کام ہے۔ ماہین، نیچے آ جاؤ بیٹا، تمہارے ابو بلا رہے ہیں۔ اس کی ماں امنہ بیگم نے نیچے سے آواز دی۔ آئی امی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ٹھیک ہے ڈی ایس پی صاحب، اب بہت ہو گئی جاسوسی، اب وقت ہے آمنے سامنے کی ملاقات کا، ایک نئے انداز میں، اور اس بار پرنسپل یا کوئی شرط بیچ میں نہیں ہوگی، اس بار صرف تم ہوگے اور میں۔ اگلے دن شاہزین اپنی جیپ میں ایک اہم میٹنگ کے لیے جا رہا تھا۔ وہ آج صبح سے ہی بے چین تھا۔ اسے رات کو خواب میں وہی کالج والی لڑکی اور اس کی آنکھیں نظر آتی رہی، جس کی وجہ سے وہ مزید چڑچڑا ہو گیا۔ وہ ریڈ لائٹ پہ رکا اور اپنی فائلز دیکھنے لگا۔ اس کا دھیان بالکل اپنی طرف نہیں تھا۔ جب سگنل سبز ہوا، اس نے گاڑی آگے بڑھائی ہی تھی کہ اچانک ایک سرخ رنگ کی اسکوٹی جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی اس کی جیپ کے سامنے آ گئی۔ دھیان سے ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس نے ایمرجنسی بریک لگائے، گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ ٹائروں کی چیخ نے پورے چوراہے کو متوجہ کر لیا تھا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے لگا اس نے کسی کو کچل دیا ہے۔ اس نے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ پاگل ہو گئی ہو، مرنے کا شوق ہے، کون ہو تم؟ اس کے الفاظ اس وقت حلق میں ہی اٹک گئے جب اس نے دیکھا کہ سامنے وہی کالج والی لڑکی کھڑی ہے۔ اس کی اسکوٹی گری ہوئی تھی اور وہ خود خوف سے کانپ رہی تھی اور اپنا بازو پکڑے ہوئے تھی۔ وہ لڑکی جس سے وہ پچھلے 2 دن سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ آج اس کی گاڑی کے سامنے تھی۔ تم؟ شاہزین کی آنکھوں میں غصے، حیرت اور ایک ناقابل فہم جلن کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی پروفیشنل ٹریننگ ایک لمحے کے لیے پس پشت چلی گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی سرکاری جیپ کے سامنے گری ہوئی اسکوٹی کے پاس وہی کالج والی لڑکی کھڑی تھی، جس نے 2 دن پہلے اس کی برداشت کی حدوں کو چھو لیا تھا۔ وہی لڑکی جو اس کے ذہن میں ان آنکھوں کی وجہ سے اٹک گئی تھی، جو اسے بار بار اس کی اپنی انجان بیوی چچا زاد ماہین کی یاد دلاتی تھی۔ وہی لڑکی جو آج پھر ایک نئی مصیبت بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کل کالج میں ایک آفیسر سے بدتمیزی، اور آج میری گاڑی کے سامنے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ مرنے کا شوق ہے؟ وہ اس پر چیخا۔ اس کی آواز پورے چوراہے پر گونج گئی۔
وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ DSP ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ ماہین جو واقعی اس حادثے کی شدت سے ڈر گئی تھی، یہ اس کے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ وہ تو صرف اس کے راستے میں اتفاقاً آنا چاہتی تھی تاکہ اس سے بات کر سکے، مگر اتنی قریب آ جائے گی اور ٹکر ہوتے ہوتے بچے گی، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھیں شاہزین کے غصے اور اپنی گھبراہٹ سے بھر آئیں۔ وہ میں آپ کو دیکھ کر رکی تھی، مگر میری اسکوٹی پھسل گئی۔ وہ اپنے بازو کو پکڑ کر درد سے کراہی۔ یہ اداکاری تھی یا حقیقت، یہ کہنا مشکل تھا، مگر شاہزین نے اس کے بازو کی طرف دیکھا جہاں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ شاید گاڑی سے ٹکراتے ہوئے اسے چوٹ واقعی لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا غصہ، اس کا پروفیشنلزم، اس کی ساری ٹریننگ اس لڑکی کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں اور اس کے بازو سے نکلتے خون کے سامنے پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک آفیسر ہے اور یہ ایک زخمی شہری، چاہے وہ کتنی ہی بدتمیز کیوں نہ ہو۔ چوٹ لگی ہے کیا؟ اس کی آواز اب بھی سخت تھی، مگر اس میں غصے کی جگہ ہلکی سی نہ چاہتے ہوئے بھی تشویش کی جھلک تھی۔ وہ خود اس تبدیلی پر حیران تھا کہ یہ لڑکی اس پر اس طرح سے انداز کیوں ہو رہی تھی۔ جی تھوڑی سی۔ ماہین نے آنکھوں میں آنسو لانے کی بھرپور کوشش کی، جو خوف اور اب اس کی توجہ پا لینے کی خوشی سے خود ہی آگے تھے۔ نہیں، ہسپتال نہیں۔ اس نے شاہزین کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر فوراً کہا، امی پریشان ہو جائیں گی، پلیز بس مجھے فرسٹ ایڈ دے دیں یا کسی قریبی کلینک چھوڑ دیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ معاملہ گھر تک جائے، خاص کر اپنے سخت گیر والد سکندر مرزا تک۔ پاگل لڑکی، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ وہ اس ڈرامے سے تنگ آ چکا تھا۔ آؤ بیٹھو گاڑی میں، ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ میرے پاس فرسٹ ایڈ کہاں سے آئے گی؟ میں پولیس والا ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ چلو میں تمہیں قریبی کلینک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ماہین کا جواب سنے بغیر واپس مڑا اور اپنی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماہین نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اپنی گری ہوئی اسکوٹی کو وہیں چھوڑا اور چپکے سے مسافر سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کی جیپ میں بیٹھ گئی۔ یہ اس کی پہلی چھوٹی سی فتح تھی۔ گاڑی میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی۔ شاہزین غصے سے سامنے دیکھ رہا تھا اور ماہین کنکھیوں سے اس کے سخت پروفائل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا، مگر اس سے زیادہ مغرور تھا۔ آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں نا؟ ماہین نے ہمت کر کے خاموشی کو توڑا۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھے بغیر اسپاٹ لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی لاپرواہ لڑکیاں جو اسکوٹی کو جہاز سمجھ کے اڑاتی ہیں، صرف اپنے والدین کے لیے نہیں بلکہ سڑک پہ چلنے والے شریف لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہوتی ہیں؟ میں لاپرواہ نہیں ہوں، ماہین نے فوراً جواب دیا۔ میں تو آپ سے معافی مانگنے کے لیے رکی تھی۔ شاہزین نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثر سے بریک لگائی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے کلینک کے سامنے رک چکی تھی۔ معافی؟ کس بات کی معافی؟ اسی دن کی کالج والی حرکت کی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ اتنے اصول پسند ہیں۔ میری دوستوں سے شرط لگی تھی۔ ماہین نے انتہائی معصومیت سے اعتراف کیا۔ شاہزین کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ شرط؟ تم نے ایک آفیسر کی سینکڑوں لڑکیوں کے سامنے بے عزتی کروائی اور اب میری گاڑی کے نیچے آ گئی ہو، صرف ایک شرط کے لیے؟ نہیں، وہ شرط تو میں ہار گئی تھی، ماہین نے تیزی سے کہا۔ یہ تو میں سچ میں سوری کرنے آئی تھی، اور ویسے بھی میرا نام ماہین ہے، اس نے اترنے سے پہلے اچانک کہا۔ شاہزین کا ہاتھ جو اسٹیئرنگ وہیل پر تھا وہیں جم گیا۔ اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ باہر کی دنیا کی آوازیں، ٹریفک کا شور، سب جیسے ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے، بہت آہستہ سے اپنا سر گھمایا اور مسافر سیٹ پہ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بھی وہی شرارت تھی، وہی چمک تھی، وہی آنکھیں جو اسے پریشان کرتی تھیں۔ تم نے اپنا نام کیا بتایا؟ اس کی اپنی آواز اسے اجنبی لگی۔ وہ DSP شاہزین سکندر نہیں رہا تھا، وہ صرف ایک چونکا ہوا بے بس شخص تھا جس کے کانوں میں اس کے چچا سکندر مرزا کی آواز گونج رہی تھی۔ ماہین کو اس کے اس شدید رد عمل پر بہت مزہ آیا۔ اسے لگا کہ اس کی حیرت اس کی فتح ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا نام آخر میں بتایا تھا۔ ماہین، میرا نام ماہین ہے، اس نے اپنے لہجے میں شرارت اور اعتماد بھر کر دہرایا۔ کیوں؟ کیا آپ کا کوئی پرانا زخم تازہ ہو گیا یہ نام سن کر؟ یا اس نام کی کوئی اور لڑکی بھی آپ کی زندگی میں ہے؟ وہ اس کے ضبط کو بری طرح آزما رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس زخم کی بات کر رہی تھی وہ کتنا گہرا تھا، اور وہ خود ہی وہ زخم تھی۔ شاہزین کے دماغ میں اس کے چچا کی آواز گونجی۔ میری بیٹی ابھی بچی ہے۔ اس کے بٹوے میں موجود 15 سالہ معصوم لڑکی کی تصویر گھومی، اور پھر اس کے سامنے بیٹھی یہ 18 سالہ آفت کا پرکالا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ محض ایک اتفاق ہے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک سیکنڈ میں واپس سخت اور پروفیشنل ہو گئے۔ یہ ایک بہت عام نام ہے، اس نے برف کی طرح سرد مہری سے کہا۔ اب اترو اور ڈاکٹر کو دکھاؤ، میرے پاس تم جیسی لڑکیوں کے لیے فالتو وقت نہیں، اور آئندہ میرے راستے سے دور رہنا۔ اس نے ماہین کو کلینک کے دروازے پر اتارا اور اس کا جواب سنے بغیر، اس کی اسکوٹی کی پرواہ کیے بغیر اپنی جیپ کو تیز رفتاری سے وہاں سے بھگا لے گیا۔ وہ سیدھا اپنے فلیٹ جا رہا تھا۔ اسے میٹنگ یا کسی بھی ڈیوٹی سے پہلے اس سچائی کو ہضم کرنا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی، اس کی چچا زاد ماہین، شاید ویسی نہیں تھی جیسی وہ 3 سال سے سوچتا آ رہا تھا۔
وہ سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا۔ اس نے راستے میں ہی SSP کو فون کر کے میٹنگ منسوخ کروا دی۔ اس کا سر اس قدر گھوم رہا تھا کہ وہ گاڑی چلانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور سیدھا صوفے پر گر گیا۔ اس کا یونیفارم اب بھی اس کے جسم پر تھا، مگر اس کا دماغ اس کلینک کے باہر کھڑی اس لڑکی پہ اٹکا ہوا تھا۔ ماہین، یہ نام اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ سٹی وومن کالج فرسٹ ایئر، سرخ سکوٹی، اور اب یہ نام۔ یہ سارے نقطے آپس میں مل کر ایک ایسی تصویر بنا رہے تھے جسے شاہزین کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا اس کے سخت گیر چچا سکندر مرزا، جو اپنی بیٹی ساجدہ یعنی شاہزین کی بہن کو بھی شادی سے پہلے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دیتے تھے، وہ اپنی لاڈلی بیٹی ماہین کو اتنی آزادی دے سکتے تھے کہ وہ کالج جائے، وہ بھی جینز پہن کر، اور سکوٹی چلائے؟ نہیں، یہ ناممکن تھا۔ وہ 15 سالہ معصوم بچی ایسی آفت کا پرکالا نہیں ہو سکتی۔ یہ ضرور کوئی اور ماہین ہوگی۔ یہ صرف ایک بھیانک اتفاق تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اسے سچائی جاننی تھی۔ ابھی اسی وقت اسے اس اذیت سے نکلنا تھا جو پچھلے 2 دنوں سے اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا۔ اس کی انگلیاں ایک ایسے نمبر پر گئیں جو اس نے 3 سال سے نہیں ملایا تھا، ایک ایسا نمبر جسے ملانے سے اس کے چچا نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ یہ وعدہ خلافی تھی۔ یہ اس کی 3 سال کی ریاضت کو توڑنے کے مترادف تھا۔ وہ رخصتی کے دن تک، جب تک اس کے چچا اسے خود نہیں بلاتے، کوئی رابطہ نہ کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ مگر جہنم میں جائے وعدہ۔ وہ غصے سے بولا، مجھے سچائی جاننی ہے۔ اگر وہ واقعی میری ماہین ہے تو میرے 3 سال کا انتظار ایک مذاق بن چکا ہے۔ اس نے کال کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف 2 بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ایک جانی پہچانی پریشان سی اور خوشی سے بھری ہوئی آواز آئی۔ اس کی بڑی بہن ساجدہ، جو اس کے چچا سکندر مرزا کے گھر ان کے بیٹے سے بیاہی تھی، اور اس کی بھابھی بھی تھی۔ شانی، شاہزین، تم؟ ساجدہ کی آواز میں خوشی اور ناقابل یقین حیرت تھی۔ تم واپس آ گئے؟ تم نے فون کیسے کیا؟ سب ٹھیک ہے؟ تم گھر کیوں نہیں آئے؟ ابا یعنی تمہارے چچا تو کہہ رہے تھے کہ تم رخصتی سے کچھ دن پہلے آؤ گے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ باجی، شاہزین کی آواز بھر آ گئی۔ اپنی بہن کی آواز سن کر اسے ایک لمحے کے لیے سکون ملا، مگر اگلے ہی پل اس کا مقصد اس پر حاوی ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میں بعد میں سب بتاؤں گا۔ مجھے بس ایک بات بتائیں۔ ابھی اسی وقت؟ ہاں ہاں، پوچھو۔ ساجدہ اس کی بے چینی سے گھبرا گئی۔ ماہین کیسی ہے؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ ساجدہ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ماہین، تمہیں اچانک اس کی یاد کیسے آ گئی؟ تم نے تو 3 سال میں ایک بار بھی… باجی پلیز، شاہزین نے بے صبری سے اس کی بات کاٹی۔ وہ کیسی ہے؟ وہ گھر پہ ہوتی ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ ساجدہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں حیرت تھی۔ گھر پر؟ شانی، تم کس زمانے میں ہو؟ وہ کالج جاتی ہے اور اب بچی نہیں رہی۔ شاہزین نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ یہ پہلا جھٹکا تھا۔ کالج؟ چچا جان نے اجازت دے دی؟ ہاں، انہوں نے ہی داخلہ کروایا ہے، بڑے شوق سے۔ کہتے ہیں میری بیٹی کسی سے کم نہیں، سٹی وومن کالج میں فرسٹ ایئر میں ہے۔ شاہزین کا دل ڈوب گیا۔ وہی کالج؟ اور وہ کیسی ہے اب؟ مطلب بڑی ہو گئی ہے؟ کیسی دکھتی ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ساجدہ کا کہا فون پر گونجا۔ بڑی؟ شانی، وہ آفت بن گئی ہے۔ آفت؟ پورے گھر کو سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ وہ 15 سال والی ماہین نہیں رہی جو کونے میں چھپ کر بیٹھتی تھی، اور اب وہ 18 سال کی شرارتی، ضدی، بے باک اور چلبلی ماہین ہے۔ کسی کی نہیں سنتی، بس ابا سے تھوڑا دبتی ہے، ورنہ تمہاری بھابھی یعنی مجھے اور اپنے بھائی کو تو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ پورے کالج میں مشہور ہے اپنی شرارتوں کی وجہ سے۔ شاہزین کو لگا کہ زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے آخری سوال پوچھا۔ اس کی آواز اب ایک DSP کی نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے شخص کی تھی۔ باجی، اس کے پاس موٹر بائک ہے؟ موٹر بائک نہیں، ساجدہ نے ہنستے ہوئے بتایا، سکوٹی ہے، سرخ رنگ کی۔ ابا سے بڑی مشکل سے ضد کر کے رو کر لی ہے۔ کہتی ہے کالج بس میں تھک کے نہیں کھا سکتی۔ ابا نے بھی اس کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ کیوں، کیا ہوا ہے شانی؟ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہیلو۔ شاہزین نے فون کاٹ دیا۔ اسے مزید کچھ سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ تو یہ سچ تھا۔ وہ لڑکی جو اس سے کالج میں نمبر مانگنے آئی تھی، وہ لڑکی جس نے اس سے شرط لگائی تھی، وہ لڑکی جو آج اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، وہ آفت کا پرکالا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی نکاح والی بیوی، اس کے چچا سکندر مرزا کی بیٹی ماہین سکندر تھی۔ شاہزین صوفے پر گر گیا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اسے شدید غصہ محسوس ہوا، ایک دھوکے کا، ایک فریب کا احساس۔ 3 سال، وہ خود سے بولا۔ میں نے 3 سال ایک معصوم چہرے کو، ایک گھبرائی ہوئی لڑکی کی تصویر کو سوچ کر کاٹ دیے۔ میں نے ایک وعدے کی خاطر خود کو قید رکھا، اور یہاں وہ آزاد گھوم رہی تھی، وہ بھی اس قدر بے باکی سے۔ اسے اپنی بے عزتی یاد آئی۔ نہیں، یہ اس کی بے عزتی نہیں تھی، یہ اس کے چچا سکندر مرزا کی بے عزتی تھی، یہ اس کی بیوی کی بے عزتی تھی۔
کہ وہ اپنے ہی شوہر سے ایک اجنبی سمجھ کر فلرٹ کر رہی تھی اور وہ مجھ سے شرط لگا رہی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اسے ماہین کا پراعتماد چہرہ یاد آیا، اس کی شرارتی آنکھیں، اس کا بے باک لہجہ۔ تو یہ ہے اصل ماہین۔ اس نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ابھی اسی وقت اپنے چچا کے گھر جائے اور سب کو بتائے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کالج میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ وہ بتائے کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ مگر وہ رک گیا۔ نہیں، اگر میں نے یہ کیا تو وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ میں نے 3 سال انتظار کیا ہے، تو 3 ہفتے اور سہی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون کیا۔ اس کا دماغ اب ایک DSP کی طرح تیزی سے اور سرد مہری سے کام کرنے لگا۔ ٹھیک ہے ماہین سکندر، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تو تم یہ کھیل کھیل رہی ہو۔ تم مجھ سے DSP شاہ زین سے ملی ہو، لیکن تم اپنی اصل یعنی ماہین شاہ زین سکندر سے نہیں ملی۔ وہ اٹھا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے وردی میں اپنا عکس دیکھا۔ 3 ہفتے، اس نے اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رخصتی میں صرف 3 ہفتے باقی ہیں۔ تم اپنی یہ آزادی جی لو ماہین، تم اپنی یہ شرارتیں کر لو، کیونکہ اس کے بعد DSP شاہ زین سکندر تمہیں بتائے گا کہ اصل ڈسپلن اور اصول کیا ہوتے ہیں۔ اس کا غصہ اب ایک سرد عزم میں بدل چکا تھا۔ وہ اب رخصتی کا انتظار محبت یا ملن کے لیے نہیں، بلکہ ایک سبق سکھانے کے لیے، ایک حساب برابر کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اگلے دن کالج کینٹین میں ماحول گرم تھا۔ ماہین، جس کے بازو پر اب کلینک سے لگوایا ہوا ایک چھوٹا سا بینڈیج لگا تھا، اپنی دوستوں سارا اور فضا کے سامنے فاتحانہ انداز میں چائے کا کپ گھما رہی تھی۔ تو تم سچ میں اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی؟ فضا نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ماہین، تم پاگل ہو چکی ہو۔ وہ چاہتا تو تمہیں اسی وقت لاک اپ میں ڈال سکتا تھا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ فضا ٹھیک کہہ رہی ہے، اور تم نے اسے اپنا اصلی نام بھی بتا دیا۔ کیا ضرورت تھی؟ ماہین نے ایک ادا سے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ضرورت تھی سارا، تم نے اس کا چہرہ دیکھنا تھا جب میں نے کہا میرا نام ماہین ہے۔ ایسا لگا جیسے اس نے اپنی پوری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ سن لیا ہو۔ وہ مجھے جتنا اکھڑ سمجھ رہا تھا، اب اتنا ہی میرے نام میں الجھ گیا ہے۔ تو اب کیا؟ فضا نے پوچھا۔ اب تو وہ تم سے مزید نفرت کرنے لگے گا۔ یہی تو مزہ ہے۔ ماہین مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ نفرت محبت کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس نے مجھے 2 بار ڈانٹا، اور دونوں بار وہ میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ اور کل اس کا غصہ، اور پھر اس کی وہ ہلکی سی تشویش۔ وہ مجھے کلینک چھوڑ کر گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ اتنا بھی پتھر دل نہیں ہے۔ دوسری طرف DSP شاہ زین سکندر اپنے دفتر میں نہیں، بلکہ اپنی جیپ میں سٹی وومن کالج سے کچھ فاصلے پہ پارک کیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ سیاہ چشمہ تھا، مگر اس کی نظریں کالج کے گیٹ پہ جمی تھیں۔ وہ آج میٹنگ کے لیے نہیں، بلکہ ایک ذاتی تشویش کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس سچ کو دیکھنا چاہتا تھا جو اس کی بہن ساجدہ نے اسے فون پر بتایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے سخت گیر چچا سکندر مرزا کی بیٹی، اس کی نکاح والی بیوی، اس کی 15 سالہ معصوم ماہین حقیقت میں کیسی دکھتی ہے۔ اس نے کل رات سے ایک پل بھی سکون کا سانس نہیں لیا تھا۔ اس کا دل و دماغ آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ مجھے نہیں جانتی۔ وہ DSP شاہ زین سے ملی ہے، اپنے شوہر شاہ زین سے نہیں۔ اس کے دل نے دلیل دی۔ تو کیا ہوا؟ دماغ نے فوراً جواب دیا۔ کیا اس کے خاندان نے اسے یہ تمیز نہیں سکھائی کہ اجنبی افسروں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے؟ کیا شرط لگا کر نمبر مانگنا اور گاڑیوں کے آگے آ جانا شرافت ہے؟ اسے غصہ اس بات پر تھا کہ اس کی 3 سال کی قربانی، اس کا انتظار، سب ایک مذاق بن گیا تھا۔ وہ جس معصوم وجود کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ حقیقت میں کچھ اور ہی نکلی۔ تبھی کالج کی چھٹی ہوئی۔ لڑکیوں کے گول گیٹ سے باہر آنے لگے، اور پھر اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہی سرخ سکوٹی، وہی جینز اور لمبی قمیض۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہنستی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی ہنسی کی کھنک شاہ زین کو اتنے فاصلے سے بھی اپنے دل میں چپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بالکل لاپرواہ، دنیا سے بے نیاز، ایک آزاد پنچھی کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ ہے میری ہونے والی بیوی۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ ماشاءاللہ۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور جیپ کا سٹیئرنگ سختی سے تھام لیا۔ وہ اسے اسکوٹی سٹارٹ کرتے جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے دور رہے گا۔ وہ ان 3 ہفتوں میں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس رخصتی کا انتظار کرے گا۔ وہ اپنی وردی کا، اپنے عہدے کا اور اپنے چچا سے کیے گئے وعدے کا بھرم رکھے گا۔ وہ اسے نظر انداز کرے گا۔ اگلے 2 دن شاہ زین نے خود کو کام میں غرق کر دیا۔ اس نے کالج کی طرف کا رخ نہیں کیا۔ اس نے اپنے فون سے ساجدہ باجی کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا تاکہ وہ جذبات میں آ کر دوبارہ کال نہ کر بیٹھے۔ اس نے کوشش کی کہ ماہین نامی اس طوفان کو اپنے ذہن سے نکال دے، مگر ماہین ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ جب 2 دن تک اسے DSP کی کوئی خبر نہ ملی، نہ ہی وہ کالج کے آس پاس نظر آیا، نہ ہی اس کے راستے میں آیا، تو ماہین بے چین ہو گئی۔ اسے یہ خاموشی، یہ نظر اندازی اپنی پہلی بے عزتی سے زیادہ بری لگی۔ وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے، اس نے تیسرے دن خود سے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اسے خود کو اگنور نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے سوچا تھا وہ میرے نام سے گھبرا کر مجھ سے رابطہ کرے گا،
مگر وہ تو پتھر نکلا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو صرف ماہین ہی کر سکتی تھی۔ وہ اس حد تک جائے گی جس کا شاہ زین نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ شاہ زین اپنے دفتر میں ایک اہم کیس کی فائل میں گم تھا۔ تھانے میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ تبھی اسے باہر شور سنائی دیا۔ میڈم آپ اندر نہیں جا سکتی، ڈی ایس پی صاحب میٹنگ میں ہیں۔ اسے کانسٹیبل ریاض کی آواز آئی۔ میں میٹنگ بریک کر سکتی ہوں، تم ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ورنہ میں تمہاری شکایت اسی ڈی ایس پی سے کروں گی۔ شاہ زین نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ آواز، یہ جانی پہچانی کھنکتی ہوئی بے باک آواز، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا اس کے دفتر کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور ماہین اندر داخل ہوئی۔ اس نے کالج یونیفارم نہیں پہنا تھا، بلکہ ایک سادہ سا شلوار سوٹ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی عزم، وہی آگ تھی۔ کانسٹیبل ریاض گھبرایا ہوا پیچھے آیا۔ سر میں نے روکا تھا مگر یہ… باہر جاؤ ریاض، شاہ زین نے ٹھنڈی سپاٹ آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا، مگر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اس کی ہمت پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے تھانے، اس کے دفتر تک پہنچ گئی تھی۔ کانسٹیبل کے جاتے ہی ماہین نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مس ماہین؟ شاہ زین اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں اب وہ تشویش نہیں تھی جو کلینک کے باہر تھی۔ اب یہ خالص ڈی ایس پی شاہ زین سکندر کی آواز تھی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کہاں کھڑی ہو؟ یہ ایک پولیس اسٹیشن ہے، تمہارا کالج کینٹین نہیں۔ مجھے اندازہ ہے، ماہین نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور میں یہاں آپ سے ملنے آئی ہوں، ڈی ایس پی صاحب سے نہیں، بلکہ اس انسان سے جو اس وردی کے پیچھے چھپا ہے۔ شاہ زین کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ میز کا چکر کاٹ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مطلب یہ کہ آپ جب سے میری زندگی میں آئے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ماہین کی آواز اب تھوڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے اتنا قریب آنے پر وہ گھبرا گئی۔ پہلے کالج میں، پھر سڑک پر۔ آپ مجھ سے جتنا غصہ کرتے ہیں مجھے آپ پر اتنا ہی کیا؟ شاہ زین نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کیا کہنے والی ہے، اور وہ اس سچ کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماہین نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ کہہ دیا جو اس کے دل میں تھا، مجھے آپ اچھے لگنے لگے ہیں، ڈی ایس پی شاہ زین سکندر۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاہ زین نے یہ توقع نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شکایت کرنے آئے گی یا شاید پھر کوئی شرط لگانے، مگر یہ تو کھلا اعتراف تھا۔ شاہ زین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کی اپنی بیوی، اس کے نکاح میں موجود عورت، اس کے دفتر میں کھڑے ہو کر اسے ایک اجنبی مرد سمجھ کر اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی میز پہ زور سے ہاتھ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ماہین اس کی گرجدار آواز سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم ایک پولیس آفیسر کے دفتر میں آ کر اس سے یہ بکواس کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو میں اس جرم میں تمہیں ابھی حوالات میں ڈال سکتا ہوں۔ جرم؟ ماہین کی آنکھوں میں اب آنسو آ گئے۔ کیا کسی کو پسند کرنا جرم ہے؟ ہاں جرم ہے، شاہ زین نے بے رحمی سے کہا، خاص کر تب جب تم جیسی لڑکیاں پڑھائی چھوڑ کر ایسے کام کرتی ہیں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ سنو لڑکی، اور دھیان سے سنو، میری زندگی میں تم جیسی آوارہ اور بے باک لڑکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر وہ جملہ کہا جس نے ماہین کو ساکت کر دیا، وہ جملہ جو سچ بھی تھا اور اس وقت کا سب سے بڑا جھوٹ بھی۔ میری محبت میرے نکاح میں ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ ماہین کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ ہاں، شاہ زین نے بے رحمی اور سرد مہری سے کہا، اور اب گیٹ آؤٹ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں۔ ماہین کو لگا کہ وہ رو پڑے گی۔ وہ اتنی ہمت اور اتنے خواب لے کر آئی تھی اور اس سے یہ جواب ملا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی، دروازہ کھولا اور آنسو چھپاتی ہوئی تھانے سے باہر بھاگ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن، ان 2 ہفتوں میں ماہین ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کی ساری شرارتیں اور ساری ضد اس ایک جملے نے مار دی تھی۔ پھر جب اس کے والد سکندر مرزا نے اسے حکم سنایا کہ اس کی رخصتی اس کے چچا زاد بھائی شاہ زین سکندر سے طے ہے، جو اب ایک آفیسر بن کر لوٹا ہے، تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کا دل تو پہلے ہی ڈی ایس پی شاہ زین کے ہاتھوں ٹوٹ چکا تھا۔ اسے کیا فرق پڑتا کہ اس کی شادی کس اجنبی سے ہو رہی ہے؟ وہ بھاری سرخ عروسی جوڑے میں گھونگھٹ نکالے اپنے کزن، اپنے انجان شوہر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ بند ہوا اور وہی جانے پہچانے قدموں کی آہٹ آئی، وہی مخصوص پرفیوم کی خوشبو جو اس نے تھانے میں محسوس کی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے گھونگھٹ نہیں اٹھایا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ تو مس ماہین، کالج سے پولیس اسٹیشن اور پولیس اسٹیشن سے سیدھا میرے بیڈ روم تک کا سفر کیسا رہا؟ یہ وہی آواز تھی، وہی طنزیہ گہرا لہجہ۔ ماہین نے جھٹکے سے گھونگھٹ پلٹا اور سامنے ڈی ایس پی شاہ زین سکندر کو سنہری شیروانی میں ملبوس دیکھا۔ آپ؟ اس کی گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ ہاں میں۔ وہ مسکرایا۔ تمہارا 3 سال پرانا نکاح والا شوہر شاہ زین سکندر، وہی شاہ زین جسے تم شرط لگا رہی تھی۔
آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ غصے اور حیرت سے رو پڑی۔ آپ نے کہا آپ شادی شدہ ہیں۔ میں نے سچ کہا تھا۔ شاہ زین نے قریب آ کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے پونچھے۔ اس کا لمس ماہین کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ میری محبت میرے نکاح میں ہے اور وہ تم ہو ماہین۔ اس نے ماہین کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماہین کا سارا غصہ، سارا درد اس ایک لمس اور اس سچ سے پگھل گیا۔ وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ شاہ زین نے اس کے بھاری گھونگھٹ نما دوپٹے کو سر سے ہٹایا۔ اس کے سیاہ بال کاندھوں پہ بکھر گئے۔ پھر اس نے اس کے گلے میں پہنے بھاری سنہری ہار کو کھولا۔ اس کی انگلیاں اس کی گردن کی گرم جلد کو چھو رہی تھیں اور ماہین کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے ماہین کی کانپتی پلکوں کو چوما، پھر اس کے رخساروں کو، اور آخر میں اس کے کانپتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک گہرا پرجوش اور طویل بوسہ تھا جس میں 3 سال کا انتظار، ساری غلط فہمیاں اور بے پناہ محبت پگھل رہی تھی۔ شاہ زین نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے عروسی جوڑے کی پشت پہ بندھی ڈوریاں کھولنا شروع کی۔ اس کا ہر لمس ماہین کے وجود کو پگھلا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پہ خود کو اپنے شوہر، اپنی محبت DSP شاہ زین سکندر کے حوالے کر چکی تھی۔ اس رات 2 چہرے، 2 وجود اور ایک نکاح ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے، اور محبت نے نفرت کے ہر احساس کو مٹا دیا۔ والسلام۔